قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم و خطابہ المتین و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں بارگاہ ملکوتی ضامن السامن علی مصر رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سلام پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس بابرکت مہینے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور جو مومنین علماء اس دار فانی سے گزر گئے ہیں انہیں جوار محمد و آل محمد نصیب فرمائے. بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین آغا محمد عون نقوی صاحب جن کا آج ہی انتقال ہوا ہے، پروردگار عالم ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے. عزیزان محترم، یہ مہینہ بہار قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نزول قرآن دفعتاً ہوا. قرآن فہمی ایک خدا دادی چیز اپنی جگہ پر، لیکن اس کے لیے بہت سارے کٹھن مراحل سے گزرنا لازمی ہے اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ قرآن خدا ایسی کتاب کو بھیج دے کہ جس کو سمجھنا ہی مشکل ہو تو تھوڑا سا اعتراض اپنی جگہ پہ وارد ہو سکتا ہے. اس لیے پروردگار عالم نے جس طرح ہم میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں کہ جیسے بائیولوجی ہے، سائنس کے باقی جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب میں جس طرح ایک تھیوری ہوتی ہے، اس تھیوری کو پریکٹیکل کی صورت میں لانے کے لیے کے بعد ہی ہمیں وہ اصل تھیوری سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے بھی جو تھیوری قرآن کی شکل میں بھیجی ہے اس کو سمجھانے کے لیے جو پریکٹیکل لائف اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پیش کی ہے وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان محترم، بہت ہی خوبصورت آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اور ہم نے اپنی کتاب کو لاوارث نہیں چھوڑا. ہماری کتاب کے وارث اب میں کا نہیں کہہ رہا کہ وارث مجھ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، یعنی قرآن کے وارث جو وارثان قرآن ہیں وہ اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں. دیکھیں، دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں ان ساری کتابوں کی اہمیت کا اندازہ 3 چیزوں سے لگایا جاتا ہے. لکھنے والا کون ہے، چھپا کہاں سے ہے اور آج کل کن ہاتھوں میں ہے. یہ 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ رائٹر کون ہے، پبلشر کون ہے اور پڑھ کون رہا ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم قرآن ہی پر لے کے آ کے دیکھیں گے کہ قرآن کی حیثیت اور ابوہت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن بھیجا کس نے، کلام کس کا ہے، نشر کس نے کیا اور محافظ قرآن کون ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کی حیثیت، اوقات، مقام کیا ہے. تو اب جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، جس نے اس قرآن کا جو خالق ہے، جو کلام الہی ہے، وہ خدا کون ہے. ظاہر ہے کہ رائٹر کو پہچاننا، جب رائٹر کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو باقی چیزیں ہمیں اندازہ ہو ہی جائے گا کہ یہ کتاب کیا ہے. اب اگر میں بتاؤں کہ خدا کون ہے تو میں اپنی بساط اور اوقات کے مطابق آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کون ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم خود خدا سے اور اس قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے قرآن، جس نے تجھے نازل کیا ہے
اس کا مقام کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، وہ کون ہے، تو یہاں پر قرآن مجید نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، مجھے اس نے نازل کیا ہے جس کی تسبیح و تقدیس زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ قرآن کچھ اور شان بتا تو قرآن کہے گا هو الذی یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، مجھے اس نے نازل کیا ہے جو راتوں کو دن اور دنوں کو راتیں کرتا ہے۔ قرآن کچھ اور بتا تو قرآن کہے گا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، مجھے اس نے نازل کیا ہے جس نے رسولوں کو بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ حق ثابت ہو جائے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں اور پوچھئے، قرآن نے تو ذات باری تعالیٰ کے سلسلے میں جو کچھ بیان کیا ہے، میں کیا قرآن جس نے تجھے نازل کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے اس نے نازل کیا ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس نے نازل کیا ہے بے شک ایک طاقتور ذات ہے، بے شک ایسی ذات ہے کہ جو توانا اور قدرت مند ذات ہے۔ قرآن سمجھ گئے کہ جس نے تمہیں نازل کیا ہے وہ کس منزلت پہ ہے۔ اب بتا کہ جو تیرا ناشر ہے، جس نے تجھے انسانیت کے افکار تک پہنچایا ہے، اس ذات کا نام کیا ہے، اس ذات کی حیثیت کیا ہے، اس ذات کا مقام کیا ہے؟ تو قرآن مجید گویا ہوگا، قرآن میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یأتی من بعدی اسمہ احمد، مجھے اس کے سینے پہ نازل کیا گیا ہے، وہ میرا ناشر ہے جس کا نام احمد ہے۔ اب میں یہاں پہ روک کر اپنے ناظرین اور سننے والوں کے بہت سارے ایسے اشتباہات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن یہاں پر کوئی اس کو مس یوز کر جائے، کوئی اس نام کو جو آپ نے احمد نام بتایا ہے اسے کوئی مس یوز نہ کر جائے، تو کوئی ایسا نام بتا جس کے سینے پہ تو نازل ہوا ہے، جس کے سینے کا تو تعویذ بن کے آیا ہے، جو تیرا ناشر ہے، جس نے افکار و قلوب انسانیت پر تیرے اس قرآن کو نازل جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول، مجھے اس کے سینے پر نازل کیا گیا ہے جس کا نام محمد ہے اور عہدہ رسالت ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک لحظے کے لیے میں اپنے ناظرین کو روکوں گا کہ دیکھیے گا، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وما محمد الا رسول، میرا محمد اور کچھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ وہ کسی کا باپ بھی ہوگا تو اللہ کی آواز آئے گی کہ ہوتا ہوگا، لیکن میرا محمد صرف میرا رسول ہے۔ وہ کسی کا سسر ہوگا، کسی کا جو ہے وہ داماد ہوگا، قرآن کہے گا کہ وما محمد الا رسول، محمد اور کچھ نہیں ہے، بس مجسمہ رسالت ہے، یعنی نبی خاتم اور کچھ نہیں، بس مجسمہ رسالت ہے۔ تو اب میں یہ کہنے کے لیے مجبور ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں اس جگہ پر کہ پروردگار عالم اس آیت میں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ میرا محمد مجسمہ رسالت ہے، یعنی محمد اور کچھ نہیں ہے، بس رسالت ہے۔ اب جو محمد کا کام ہے وہ رسالت کا کام ہے، جو محمد کا کام ہے وہ نبوت کا کام ہے، جو نبی نے کہا وہ نبی نہیں کہہ رہا، وہ رسالت کہہ رہی ہے، جو محمد کہہ رہا ہے وہ محمد نہیں کہہ رہا، نبوت کہہ رہی ہے۔ تو اب میں یہاں پر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں اپنے سامعین اور ناظرین کے لیے کہ یاد رکھنا، اگر نبی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے تو یہ نبی نہیں کر رہا، نبوت سلام کر رہی ہے۔ اگر نبی کسی کے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پورے شہر میں گھماتا ہے تو یہ نبی نہیں گھما رہا، نبوتیں گھما رہی ہے۔ اور اگر نبی کسی کو اپنی دربار اور گھر سے نکال دے رہا ہے تو وہ نبی نہیں نکال رہا بلکہ رسالت نکال رہی ہے۔ اے قرآن، ہم سمجھتے ہیں کہ تیرا مقام جس کے سینے پر تو نازل ہوا ہے اس کا مقام اور منزلت بے شک بہت ہی بڑا ہے، بتا اس کا مزاج کیا ہے۔ اب مزاج رسالت کے لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے رسول کا مزاج کیا ہے؟ میرا رسول مجسمہ رحمت ہے، وہ پوری کائنات اور عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں یہ عالمین پر گفتگو کروں گا کہ یہ عالمین کون سی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم رب العالمین اور میرا رسول رحمت للعالمین اور میرا امام امام العالمین بن کے آیا ہے۔ وہ عالمین پر انشاءاللہ کسی دن گفتگو ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے سینے پر پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ بہت عظیم ذات ہے، بہت عظیم ناشر ہے، جس نے افکار انسانیت تک اس قرآن کو اپنے کردار کے ذریعے سے پہنچایا۔
اب دیکھنا ہے آخری پہلو کہ یہ قرآن کن ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیں، اگر عام سی کتاب ہوتی تو عام سی کتاب کے سلسلے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کا پڑھنے والا کون ہے، اس کا سنبھالنے والا کون ہے، اسے سنبھال کون رہا ہے۔ اگر کسی عام سے بچوں کے ہاتھوں میں اگر وہ کتاب ہوتی تو پھر ہم سمجھتے کہ شاید اس کی حیثیت اور اوقات ہی وہ ہے، لیکن کس کے ہاتھوں میں ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ کون سی ذوات مقدسہ ہیں جو اس قرآن کے محافظ ہیں؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم کا ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس قرآن سے پوچھتے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے محافظ وہ ہیں کہ جسے اللہ نے طیب و طاہر بنایا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ مجھے ان کے ہاتھوں میں رکھا ہے، میرے وہ محافظ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان میں وسیلہ بن کے آئے ہیں۔ یعنی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو محافظان اور وارثان قرآن کے سلسلے میں بیان ہوئی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو جس کی بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ اس رمضان میں یہ قرآن نازل ہوا اور ہم سب کے لیے ہدایت بن کے آیا۔ ہم لوگ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جسے پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور اس کی عظمت اور ابوہت یہ ہے کہ لو انزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر یہ قرآن کسی عام سے پہاڑی پر نازل ہو جاتا تو وہ پہاڑ اس کی دہشت اور عظمت کو برداشت نہ کر پاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ آیا ہے وَنَزَّلَهُ روح الامین علی قلبک، اور یہ روح الامین آپ کے قلب پر لے کے آیا۔ آپ اس سے قلب محمد کا اندازہ کریں کہ قلب محمد کی طاقت کیا ہے اور قلب محمد کا مقام کیا ہے کہ جس پر اس قرآن کو پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے۔ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہمیں صرف قرآن کو بچیوں کے جہیز میں، گھروں کی زینت میں اور اپنے لیے تعویذ بنانے کے لیے سے بچائے، اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حقیقی وارثان کو اور اس کے مفسران کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ ملکوتی امام میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم اس امام رعوف کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو ہمارے مومنین، مومنات، بچے، بچیاں، جوان ہمیں دعاؤں کے لیے ان کمنٹس میں لکھتے رہتے ہیں، دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم سب کے لیے دعاگو ہیں کہ خدا پوری دنیا سے اس وبا، اس مصیبت کو دور فرمائے، عالم انسانیت کو محفوظ کرے، تاکہ مومنین اپنے آقا و مولا کے دہلیز کو چومنے کے لیے اور اس پر حاضری دینے کے لیے حاضر ہوں۔ سب سے بڑی اور سب سے آخری دعا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔